اسلام کے نام پر جہاد صحابہ کرتے تھے، لڑتے تھے. وہ جو صحابہ کرام جنگوں میں شریک ہوتے، جنگ کرتے، اس میں جو کافر پکڑ کے آتے، صحابہ جنگ جیت جاتے، جو کافر پکڑ کے آتے ان کو غلام سمجھا جاتا تھا، ان کو بیچا جاتا تھا، ان کو بیچ دیا جاتا تھا. جس کو خرید لیتا تھا کوئی آدمی تو وہ پھر اس کا غلام بن جاتا تھا. اس کا کپڑا مالک کا، اس کے جیب میں جو روپیہ ہے اس کا نہیں، اس کی پراپرٹی، اس کی ملکیت نہیں، اس کا مالک نہیں ہے. اس کے جسم میں کپڑا مالک کا، اس کے جیب میں روپیہ مالک کا، جو اس کا ہے وہ سب مالک کا. وہ چاہے جہاں چاہے بیچ بھی دے. جو کہے، آپ کے جو نوکر کام کرتا ہے کمپنی میں، آپ کی دکانوں میں جو کام کرتا ہے وہ امپلائڈ ہے. وہ یہ نہیں کہ آپ کا وہ جو ہے آپ کا وہ غلام ہے. آپ جو کہیں گے، آپ اس کے جیب میں روپیہ بھی وہ آپ کا بنے، آپ کا جو آپ کا اس کا کپڑا بھی آپ کا ہو، ایسا نہیں ہے. وہ ایک ملازم بن کے آپ کے یہاں کام کرتا ہے. مگر وہ آدمی ایسا نہیں کہ وہ آپ کا بالکل غلام بن گیا کہ آپ اس کو زکوٰۃ طور پہ دے سکیں، کیونکہ وہ آپ سے جو پیسے مہینہ کماتا ہے وہ خود مالک نصاب بن جاتا ہے. اس زمانے میں جو غلام ہوتا تھا اس کا کچھ نہیں اختیار ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا اس کے آقا کا. اب اگر دیکھیں، جو غلام سامنے اس زمانے میں ہوتا تھا، جہاد میں آتے تھے لوگ پکڑ کے، ان کو غلامی میں دے دیا جاتا تھا لوگوں کے. وہ لوگ ایسے غلام ہوتے تھے، ان کا جیب کا روپیہ بھی اس کے مالک کا ہوتا تھا، آقا کا ہوتا تھا. مگر یاد رکھیں، میرے نبی جس کو دے زکوٰۃ، حضرت ابو ہریرہ غلام ہیں، میرے مصطفیٰ کے ابو ہریرہ غلام ہیں، ابو بکر غلام ہیں، عثمان غلام ہیں، مولا علی غلام ہیں، حضرت طلحہ غلام ہیں، حضرت زبیر غلام ہیں، حضرت سعید غلام ہیں، حضرت جابر غلام ہیں، حضرت عبداللہ بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن عوف غلام ہیں، حضرت عبداللہ بن جابر غلام ہیں، حضرت سعد غلام ہیں، حضرت سعید غلام ہیں، حضرت زبیر غلام ہیں، حضرت جبیر غلام ہیں، حضرت سعد جو ہے عبداللہ بن عباس غلام ہیں. جتنے صحابہ کرام ہوئے نبی کے غلام ہوئے. اور یہ غلامی سے جو نکلا وہ کفر ہے. یہ غلامی ایسی غلامی ہے جو نبی کے غلامی سے نکل جائے وہ کافر ہو جائے گا. جو قید میں نبی کا غلام نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. پورے روئے زمین پر جو ہیں سب نبی کے غلام ہیں، اور نبی جسے دیں وہ غلام ہوگا. جب غلام کو دینا تو گویا کہ آقا کو ملکیت ہے. نبی غلام کو جس کو دیں، اب وہ جس کو نبی دے رہے ہیں اس کا لباس نبی کا ہے، اس کے جیب میں روپیہ نبی کا ہے، تو نبی دے تو نبی کی ملکیت ہو جائے گی. نبی جس غلام کو دیں گے زکوٰۃ وہ تو اپنی پراپرٹی ہو جائے گی. پھر ادا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب، نہ زکوٰۃ تم لوگے نہ زکوٰۃ دو گے، جس کو دو گے تمہارا غلام بنے گا. تو غلام کو زکوٰۃ نہیں دیا جاتا. اور میرے مصطفیٰ آقا ہیں، میرے نبی سرور انبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، مصطفیٰ تمام نبیوں کے امام ہیں. مصطفیٰ زکوٰۃ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں؟ جب زکوٰۃ نہیں لیے نہ دیے، آپ بتائیے تین کیٹیگری زکوٰۃ کے معاملے میں ہو گئے. ایک عام مومن غیر سید زکوٰۃ لیتا بھی ہے دیتا بھی ہے. سید زیادہ زکوٰۃ لیتے نہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. میرے مصطفیٰ نہ زکوٰۃ لیتے نہ دیتے. اللہ نے سمجھا دیا، بتانا چاہا، اے میرے بندو سنو، اب تین کلاس ہے، تین طرح ہو گیا، اب یہ تین معاملہ ہے. اب اللہ نے امت رسول کو آل رسول کی طرح نہیں بنایا. امت رسول کو آل رسول کی طرح نہیں بنایا کہ امت رسول آل رسول کی طرح ہو جائے. امت رسول آل رسول کی طرح نہیں، اور آل رسول بھی رسول کی طرح نہیں. جب نبی کی آل نبی کی طرح نہیں، نبی کی آل نبی کی طرح نہیں، تو آج کوئی کہے نبی ہماری طرح، سمجھ رہے یہ بول کیا رہا ہے؟ اگر آج کوئی بولے عبادت کو سمجھیے، نماز جس طرح نبی پڑھے ویسا کوئی نہیں پڑھ سکتا، روزہ جس طرح مصطفیٰ رکھے ویسا کوئی رکھ نہیں سکتا، زکوٰۃ مصطفیٰ دیے نہ لیے، مگر یہ عبادت ہے، یہ فرض ہے. مگر اللہ نے وہ فرض جو تمام پر فرض ہے مگر مصطفیٰ پہ نہیں ہے. سب پر ہے مگر میرے نبی پر نہیں ہے. آپ سمجھیں، جو زکوٰۃ ایک اہم عبادت ہے، مصطفیٰ نے نہیں دیا نہ لیا، مگر نبی پر یہ چیزیں فرض نہیں، تمام غلاموں پہ فرض ہے، ان کی آل پر فرض ہے، مگر مصطفیٰ کو اللہ نے اس سے پاک رکھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے پیارے؟ اب وقت کی تاخیر ہے، ورنہ بہت کچھ ذہن میں نے سیٹ کیا تھا تاکہ آپ کو بتاؤں. ہمارے بزرگوں کے طریقہ رہا، دوسرا جمعہ جب بھی آتا ہے زکوٰۃ پر ہمارے بزرگان دین تقریر کرتے رہے. میں نے سوچا کہ ہمارے بزرگوں کی آج طریقے پر عمل کرتے ہوئے کچھ انہی چیزوں پہ بات کر لی جائے تاکہ آپ کا عشق بھی تازہ ہو جائے. ہمارے بڑے استاذ، بہت بڑے عالم دین اسی تاریخ میں انتقال کیے. حضرت علامہ مفتی عاشق الرحمن حبیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تاریخ میں 13 تاریخ میں
وہ سال گزشتہ سال کی ہے۔ حضور مجاہد کے عظیم خلیفہ رہے، اتنے بڑے علامہ رہے، ان کا ثانی پورے ہندوستان میں نہیں تھا، اپنے موقف میں ہمیشہ اٹل رہتے تھے، فتویٰ میں اتنا سخت تھے، ان کا کوئی مثال نہیں تھا، عظیم المثال شخصیت اسی تاریخ میں روپوش ہو گئی۔ بس میری دعا ہے، اس چھوٹے کی دعا اللہ قبول فرما لے۔ اتنے بڑے علامہ کے لیے میں نے دعا یہی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ حضرت علامہ استاذ محترم علامہ اشرف الرحمان کو اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت فرمائے، ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ آج بڑے میرے لیے صدمے کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، جب دین کی بات آتی ہے تو میں تو کھل کے کہتا ہوں، یہ بات آپ کو سمجھاتا ہوں، مگر میرے ساتھ ایک بڑے صدمے کی بات ہے کہ آج 10:15 بجے میرے بڑے ابا کا انتقال ہو گیا۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، کیونکہ آپ سمجھتے ہوں میری تقریر میرے لب و لہجے سب سمجھتے ہوں گے، میرے ساتھ کوئی صدمے کا معاملہ نہیں، مگر جب دین کی بات آتی ہے غم کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بعض و نصیحت ایسی ہے اس سے ہزاروں کو فائدہ ہوگا۔ غم ہمارے ساتھ اگر آ بھی جائے تو تکلیفیں کبھی کبھی آتی ہیں، بول کر بھی نہیں آتی، ان ناگہانی آفت کس کو کب جانا دنیا سے کون جانتا ہے، کب کس کا اس سے یہاں سے دنیا سے روپوش ہونے کا وقت آ جائے کسی کو ہی پتہ نہیں ہے۔ مگر وہ یہ شعر اکثر پڑھا کر جب وہ مسجد آتے تھے تو اکثر پڑھا کرتے، جسے میں اکثر جمعہ میں پڑھا کرتا ہوں، تو روح جب تن سے جدا ہو، ماہ رمضان دن جمعہ ہو، دوپہر سے دن ڈھلا ہو، ہے نا، کہ یہ لب جاری یہ صدا ہو یا نبی سلام علیہ رسول سلام علیہ، شاید کہ ان کا کبھی عشق جو ہے مچلا ہوگا اور اللہ کے رسول سے قبول کر لیے ہوں گے، اپنے غلام کو آج جمعہ کے دن بلا لیے، ہو سکتا ہے ان کا کبھی عشق جو ہے موزن مارتا ہوا نبی کی طرف آنسو بہائے ہوں گے اور حضور نے ان کی اس قطرے کو قبول کر لیا ہوگا اور اپنے غلام کو آج بلا لیا۔ تیری زندگی بھر کی ساری محنتیں عبادتیں ایک طرف ہیں، غلام میرے نبی سے محبت کر لے، ایک لمحے کی محبت بھی وہ برباد نہیں ہوتی ہے، تو وہ منظور ہو جائے، لمحے بھر کی محبت اگر مقبول ہو گئی، ہم زندگی بھر کھڑے کو سلام کرتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، قسم خدا کی ایک بار اگر نبی سن لیں قبول فرما لیں، اب پھر سمجھیں زندگی کا تمام ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، آخرت بھی ہماری سمجھ جائے گی۔ جسے نبی کہہ دے یہ میرا ہے، ہم تو کہتے ہیں روزانہ کہتے ہیں حضور ہم آپ کے ہیں، حضور ہم آپ کے غلام ہیں، حضور ہم آپ کے در کے خادم ہیں، حضور ہم آپ کے جاروب کش ہیں، حضور ہم آپ کے قبض و بردار ہیں، ہم زندگی پر یہ دعویٰ کرتے رہیں، حضور جب کہہ دیں یہ غلام میرا ہے، اس لیے جو کس کو حضور کہہ دیں یہ غلام میرا ہے اس کی زندگی سمجھ جاتی ہے، اس لیے زندگی بھر نبی پہ درود پڑھتے رہیں، سلام پڑھتے رہیں۔ آخری اعلان سماعت کریں، آپ دیکھیں کہ فطرہ کا جو معاملہ ہے وہ 60 روپے رکھا گیا ہے، عمومی طور پر 60 روپے ہے، تو 60 روپے آپ جو ہے جو اس کے مستحقین ہیں، زکوٰۃ اگر آپ ادا کرتے ہیں مستحقین کو تلاش کریں۔ ایک صاحب مجھ سے ملے، انہوں نے کہا کیا اماموں کو، عالموں کو یا مدرسوں میں مسجدوں میں زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں؟ میں کہا یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور دینا بھی نہیں چاہیے، زکوٰۃ کا پیسہ اس کے مستحقین کو تلاش کریں، غریبوں کو تلاش کریں، بیواؤں کو تلاش کریں، اس کے جو مستحقین ہیں ان کو تلاش کر کے زکوٰۃ میں پہنچائیں، مگر آپ جذبات میں آتے ہیں چلو یا مسجد میں دے دیتے ہیں وہاں دیتے ہیں، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ جائز وہ ہے تو اس کا اہل ہے، اس کا مستحق ہے، غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، تلاش کریں۔ بڑی ہی مشکل سے عید تک ابھی وقت ہے، یہ رمضان میں زکوٰۃ دینے کا رواج کیوں ہے؟ جو آدمی کاروبار رجب سے شروع کیا ہے اس کو تو زکوٰۃ دینا چاہیے رجب میں، پر رمضان میں کیوں دیتا ہے؟ 2 مہینہ پہلے ایڈوانس میں کیوں دے دیتا ہے؟ اس لیے دیتا ہے، یاد رکھیے گا، کوئی آدمی بقرعید سے کاروبار شروع کیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگا بقرعید سے۔ کوئی آدمی کاروبار شروع کیا جو ہے شوال یہ ربیع الاول سے، تو اس کا زکوٰۃ فرض ہوگا ربیع الاول میں، مگر وہ رمضان میں کیوں دیتا ہے؟ اس لیے رمضان میں ایک نیکی ڈبل ہو جاتی ہے۔ پھر آپ زکوٰۃ کا روپیہ 1 روپیہ نکالتے ہیں، اللہ آپ کو ڈبل نیکی عطا فرمائے گا۔ نیکی کا جذبہ ہے مومنوں میں، اس لیے زکوٰۃ کو عام طور پہ اسی مہینے میں نکالا جاتا ہے۔ اس لیے اگر اس مہینے میں نکالتے بھی ہیں اس کے مستحقین کو تلاش کریں، اس کے اہل کو تلاش کریں، جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں، اس کے لینے کے حقدار ہیں، ان کو تلاش کر کے دیں، مگر سب کے ہاتھ میں زکوٰۃ پیسے نہ دے دیں۔ جیسے مدرسے والے بہت سارے آتے ہیں، رسید کاٹ دیجیے، آپ نے کاٹ دیا 500 روپیہ، وہ لے کے کہاں خرچ کرتے ہیں اللہ ہی بتا جائے۔ اس لیے اگر زکوٰۃ کا روپیہ مدرسہ والوں کو دیں، ان کو کہیں لکھ دیں اس میں زکوٰۃ کا روپیہ ہے، ان کے رسید میں لکھا لیں کہ لکھیں آپ زکوٰۃ کا روپیہ، کیونکہ وہ لے کے جائے گا جس میں چاہے خرچ کر دے گا۔
اس لیے زکوٰۃ کا روپیہ پھر جب وہ مدرسہ والوں کو پہنچے گا، مدرسہ والے اس کی ہیلے شریک کرائیں گے، کسی غریب بچے کے ہاتھ میں دے کر اس کو اس کا مالک بنائیں گے، پھر ہیلے شریک کے بعد وہ غریب بچہ اپنے اختیار سے پھر وہ مدرسہ والے کو وقف کر دے گا، لو اس کو جہاں چاہو خرچ کرو، پھر وہ مدرسہ کے باتھ روم میں خرچ کریں گے، پھر مدرسہ کے مدرسین کو تنخواہ دیں گے، اس کے لیے جائز ہوگا، اس کی ایک صورت نکالی جاتی ہے شریعت میں۔ مگر آپ ڈائریکٹ جس کو دیں مدرسہ والے کو لکھا دیں کہ یہ زکوٰۃ کا روپیہ ہے، یہ فطرہ کا روپیہ ہے، دے کر لکھائیں۔ حضرات محترم، اللہ تعالی ہم سب کو دین و شریعت کے قانون پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو کر صفیں سیدھی کر لیں آپ لوگ۔